غیبت اور وائٹ سیل۔ میں دماغ کی کارکردگی پر ایک ریسرچ ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اسی ویڈیو میں ایک پوائنٹ پر بتایا گیا کہ جب ہم کسی کی برائی یا غیبت کرتے ہیں تو ہمارے جسم پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ چونکہ ہم سب کافی ماڈرن ہو چکے ہیں اور ہمیں جب تک کسی بھی چیز کی سائنسی وجہ نہیں ملتی ہم کم ہی اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو میں بھی سائنسی ریزن تو چاہتی تھی، ورنہ جیسے بانو قدسیہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی بھی تحقیق پر انگریز یا غیر ملکی کے نام کا ٹھپا نہ لگاؤ ہم یقین ہی نہیں کرتے۔ تو بتایا گیا کہ جیسے ہی ہم کسی بھی انسان کے بارے میں منفی بات سوچتے ہیں، ٹھیک اسی لمحے اسی وقت ہمارے دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے اور ہمارا دماغ ایک کرسٹول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے اسی سیکنڈ اسی لمحے میں، مطلب جب ہم کسی کے بارے میں منفی بات سوچتے ہیں۔ یہ کرسٹول انسان کے دفاعی سسٹم پر حملہ کرتے ہیں اور یہ سسٹم کمزور ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے عمل کے ساتھ انسان کے جسم کے وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو لوگ تھوڑا بہت کینسر کے بارے میں جانتے ہیں وہ وائٹ سیل کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے۔ کینسر کا علاج کیمیو تھراپی سے ہوتا ہے۔ کیمیو کا عمل شروع ہوتے ہی جسم میں وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں گے، کینسر کے سیلز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور انہیں ختم کرنے کے لیے مریض کے جسم میں لاوا ڈالا جاتا ہے۔ کیمیو کو لاوے یا آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب یہ لاوا کینسر کے سیل کے ساتھ ساتھ وائٹ سیل بھی کھا جاتا ہے۔ تو جب انسان عیب جوئی، چغلی یا برائی کرتا ہے تو اپنے اندر ایک ایسی آگ انڈیلتا ہے جو اسے شدید نقصان پہنچاتی ہے اور اس کی جان ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دفاعی سسٹم کے کمزور ہونے کا ایک سادہ سا لیکن گہرا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہونے کے لیے تیار ہیں اور بیمار ہونے کی صورت میں جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ جسم کا نظام آپ نے خود کمزور کر لیا اور اسے دیمک کے حوالے کر دیا جس نے اسے کھا لیا۔ اب یاد کریں کہ ہمارے مذہب نے کیا کہا ہے کہ جب تم نے کسی کی غیبت کی تو مردہ گوشت کھایا۔ کسی بھی انسان سے، ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ وہ مردہ گوشت کھانے کے انسانی جسم پر کیا نقصان ہوتے ہیں، وہ بتا دے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ ہوا جسمانی نقصان جو سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور واضح ہوتا چلا جائے گا۔ میرا یقین ہے کہ اس کے روحانی نقصان بھی بے شمار ہوں گے، جیسے کہ جو شخص بہت زیادہ غیبت کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن ادم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ کہا تم اپنے عیبوں کو پیچھے ڈالتے ہو اور دوسروں کے عیبوں کو سامنے لاتے ہو۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بڑا عبادت گزار شب بیدار تھا۔ ایک رات میں اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی اور مسلسل تلاوت قرآن اور عبادت خدا میں مشغول رہا، مگر میرے ارد گرد لوگوں کی ایک جماعت بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ ان لوگوں کا اس طرح بے فکر سونا مجھے برا معلوم ہوا اور میں نے اپنے والد سے شکایت کی کہ یہ لوگ تو ایسے سو گئے جیسے مر گئے ہوں، کوئی بھی عبادت کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ والد صاحب نے جواب دیا، بیٹا اچھا ہوتا کہ تو بھی سو جاتا تاکہ دوسروں کی غیبت نہ کرتا۔ یہ واقعہ گلستان سعدی سے منقول ہے۔ ہم ایسے ماحول میں زندہ ہیں جہاں ہم نے غیبت کو گوسپ یا ڈسکشن کا نام دے دیا ہے کہ میں برائی تو نہیں کر رہا، میں تو بس تذکرہ کر رہا ہوں۔ لوگوں کی تصویریں اور خبریں پوسٹ کر کے دعوت عام دی جاتی ہے کہ آئیں جی ان کی عیب جوئی کریں اور اس کی صورت میں عیب نکالیں، ان کی صورتوں میں عیب نکالیں، ان کی خامیوں میں عیب نکالیں۔ یوٹیوب پر لوگوں نے پورے چینل گوسپ کے نام پر کھول لیے ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ سیاہ فام لوگوں کی تصویریں پوسٹ کر کے ان کی صورت کی عیب جوئی کرنا عام اور مقبول سلسلہ ہے۔ ہم سب اپنی زندگیاں، صحت، دماغی کارکردگی اپنے ہاتھوں خراب کر رہے ہیں اور بڑے شوق سے کر رہے ہیں۔ ذرا اس پر غور کیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔